ڈاکٹر بن جانے کے بعد رشتہ کا انتظار شروع ہو گیا، لیکن امی ابو کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ عمر رفتہ رفتہ ڈھلنے لگی، لیکن کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ پھر جب ایک دن میں ہسپتال سے لوٹی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک نوجوان اپنی بائیک کھڑی کر کر اس پر بیٹھا ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر تو جیسے معمول بن گیا اور میں روز واپسی پر اسے اسی طرح بائیک پر بیٹھے دیکھتی۔ ہمارا گھر شہر کے مہنگے ترین علاقے میں ہونے کی وجہ سے بالعموم بائیک بہت کم دیکھی جاتی تھی۔ نوجوان گو کہ غریب گھر لیکن بہت باادب لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھا رہتا، صرف ایک لمحے کے لیے دیکھتا جب میں اس کے پاس سے گزر کر گھر میں داخل ہوتی۔ لیکن وہ ہے کون اور چاہتا کیا ہے؟ اگرچہ شروع میں مجھے اسے اس طرح دیکھ کر الجھن سی ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں خوشی بھی ہو رہی ہوتی تھی کہ کوئی تو ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ پھر جب بھی میں اسے بائیک پر بیٹھے دیکھتی تو دل زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ جوانی کے بعد میری ایک ہی خواہش تھی کہ عمر ڈھل جانے سے پہلے میری شادی ہو جائے تاکہ رشتہ داروں اور محلے والوں کی طرح طرح کی باتوں سے جان چھوٹے۔ یہ درست ہے کہ نوجوان کی پرانی بائیک اس کی غربت کا پتہ دیتی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ با اخلاق تو ہے۔ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے دن گزرتے گئے، اب مجھے یقین ہونے لگا کہ نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو میرے آنے سے پہلے مجھے دیکھنے آ جاتا ہے اور گھنٹوں میرے گھر جانے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے۔ لیکن آخر وہ میرے باپ سے میرا ہاتھ کیوں نہیں مانگتا؟ کیا وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا باپ اسے ٹھکرا نہ دے کہ وہ ہمارے جوڑ کا نہیں؟ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں، مال دولت تو اللہ کی دین ہے۔ آج اگر اس کی بائیک پرانی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کل اس کے دن بدل جائیں۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا جیسا کہ اس کے طویل انتظار سے معلوم ہوتا ہے تو پھر اسٹیٹس کا فرق کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے وہ غربت میں بھی منظور ہے، اب تو کم و بیش۔ بالآخر ایک دن میں نے خود ہی جرات کی اور اس کے پاس گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں پہلی دفعہ اسے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں سر نیچے کیے ہوئے، ہاتھ اپنی گود میں رکھے بائیک پر بیٹھا تھا۔ مجھے پاس دیکھ کر ذرا سا چونکا اور سر اوپر کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ ہمارے دروازے کے سامنے گھنٹوں کیوں کھڑے رہتے ہو؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، باجی، اس لیے کہ آپ کے وائی فائی کو پاس ورڈ نہیں لگا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ انسان کو غلام بنا دیتے ہیں، جیسا کہ قبول ہے، قبول ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری پوسٹ پر نہیں آنا ہوتا تو بتا دیں، میں نیٹ پیکج کرنے کی بجائے لیز کھا لیا کروں گی۔ آپس کی بات ہے، سچ سچ بتانا، کبھی چائے میں پراٹھا ڈبو کر کھایا ہے؟ رات کو سویا نہیں جاتا، صبح کو اٹھا نہیں جاتا، دن بھر جاگا نہیں جاتا، عجیب زندگی ہے یار۔ جب اکیلا اکیلا فیل ہوتا ہے تو میں ہارر موویز دیکھ لیتی ہوں، پھر ہر طرف کوئی نہ کوئی فیل ہوتا رہتا ہے۔ اتنی پوسٹیں کرتی ہوں، مجال ہے کبھی کسی نے ایک پلیٹ بریانی کھلائی ہو؟ وہ لڑکے بھی لڑکیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، میں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، جو دکان پر جا کر یہ بھول جاتے ہیں، امی نے دال کون سی منگوائی تھی؟ عزت کی بات کرتے ہو تو سنو صاحب، رات کو مچھر بھی پاؤں چومنے آتے ہیں۔ سیکھ رہی ہوں جادو ٹونا، دیکھنا ایک دن غائب کر دوں گی تم سب کے بابو شونا۔ پتہ نہیں کب آئے گا وہ دن جب میں کہوں گی شاپنگ کے پیسے دے دیں، وہ بولے گا مینو ویچا۔ بسم اللہ بھی پڑھتی ہوں، پھر بھی چاکلیٹ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گرمیوں میں سردی بالکل نہیں لگتی۔ بائے بائے، پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔